اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وخصوصاً علی الحسین الشہید المظلوم واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی خطابہ السلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم وقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین کرام، ان دنوں کی مناسبت سے اور جن دنوں میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن دنوں کو ہم گزار رہے ہیں، ان دنوں کی مناسبت سے ان دنوں میں ہونے والے عظیم تر مصائب، عظیم تر واقعات اور ہم پہ، مسلمانوں پہ، اسلام پہ ٹوٹنے والی عظیم تر مصیبتوں کی تعزیت امام زمانہ کے حضور دست بستہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے قرآن حکیم کا ایک مختصر سا حصہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کہ جو قیامت کا دن ہوگا، ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام، ان کے ہادی، ان کے رہبر، ان کے لیڈر کے نام سے، ان کے توسط سے، ان کی نسبت سے۔ جو جس کی پیروی کرتا ہوگا ہم اسے اس کے پیچھے اس کے نام سے بلائیں گے، اور قیامت میں وہ اسی کے پیچھے پیچھے اپنا حساب دینے قیامت کے میدان میں داخل ہوگا۔ اس دن جو شیطان کی پیروی کر رہے ہوں گے انہیں خداوند متعال شیطان کی اقتداء میں اٹھائے گا، اور جو لوگ بندگان رحمان کی پیروی میں ہوں گے خداوند متعال انہیں بندگان خدا اور نیک اور صالح لوگوں کی فہرست میں سے اٹھائے گا۔ کچھ لوگ بدبخت ایسے بھی ہوں گے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جنہیں ایک بجو کی اقتداء میں اٹھایا جائے گا۔ دومت الجندل کا واقعہ تھا، جب جنگ صفین کا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ ایک رائے دی کہ دومت الجندل میں جمع ہوتے ہیں، حکمین بناتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ لا تعلق رہے، کسی ایک طرف انہوں نے جھکاؤ ظاہر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک بجو کی اقتداء کر لیں گے، نہ ہم علی کی مانیں گے نہ ہم امیر شام کی مانیں گے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بجو کی اقتداء میں اٹھایا جائے گا۔ یہ تو تھا قرآن کا ایک فیصلہ، قرآن کی ایک خبر، قرآن کی ایک پیشگوئی جو قرآن نے ہمارے لیے بیان کی کہ اس دن ہم ہر ایک انسان کو، یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کو، ہر ایک انسان کو اس کے امام، اس کے رہبر، اس کے مقتدا کے نام سے اسی کی اقتداء میں اٹھائیں گے۔ اور پھر خداوند متعال نے اپنے معصوم کی زبانی یہ پیغام ہم تک پہنچوایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ سمجھو کہ کچھ نہ جان کے مرا، وہ سمجھو کہ وہ کفر کی موت مرا، وہ سمجھو کہ خدا سے نا آشنائی کی موت مرا، اسے کسی چیز کا پتہ نہ تھا، اسے اپنے مقصد حیات کا علم نہ تھا، اسے اپنے رہبر و مقتدا کا علم نہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ضروری کیوں ہے اپنے وقت کے امام کو پہچاننا، اپنے وقت کے ہادی اور رہبر کو جاننا اس قدر ضروری کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہم اسلام کی انتہائی اساس اور بنیاد میں جائیں گے۔ آج کل کے ایام چونکہ مخصوص ہیں حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو انہی کے تناظر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ امام علیہ السلام کا تعارف عرض کروں گا، اور اسی کے ضمن میں وقت کے امام کی معرفت کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب انسانوں کو خلق فرمایا، انسانوں کو خلق فرمایا، صرف مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ بات فقط مسلمانوں کی نہیں ہو رہی۔ جب خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا تو اس سے پہلے ملتا ہے کہ کچھ مخلوقات انسانوں سے پہلے بھی اس دنیا میں تھیں، کچھ مخلوقات کو انسانوں کے بعد خدا نے خلق فرمایا۔
تو تقسیم ہے خدا کی مخلوقات میں، کچھ انسان ہیں، کچھ حیوانات ہیں، کچھ چرند پرند درخت حجر شجر، ہر چیز جو ہے وہ الگ الگ سے اپنی اپنی جگہ پہ خدا کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کی خدا نے اپنے ایک حساب سے ایک ذمہ داری لگائی ہے، اس پہ ایک تکلیف رکھی ہے، اس کو ایک عہدہ دیا ہے۔ خدا نے درخت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تو نے آکسیجن پرووائیڈ کرنی ہے، تو نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ڈائجسٹ کرنا ہے۔ خدا نے پتھروں کو، پہاڑوں کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ زمین کا شرازہ نہ بکھر سکے۔ خدا نے آسمان کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ تو نے اس زمین پہ سایہ فگن رہنا ہے۔ خدا نے بادلوں کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ تم نے زمین پہ برسنا ہے، زمین سے اناج نے اگنا ہے، اور میری مخلوقات نے اس سے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کی خدا نے ایک مخصوص الگ سے ذمہ داری رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے انسان کی بطور انسان کوئی ذمہ داری رکھی ہے یا نہیں؟ تو خداوند متعال ہی سے اگر پوچھیں تو قرآن حکیم میں جواب ملے گا کہ ہم نے انسانوں کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، میں نے جن و انس کو پیدا ہی فقط اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کر سکیں، میری اطاعت کر سکیں۔ اس اطاعت و بندگی کے لیے خداوند حکیم نے کیا انسان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، خداوند متعال نے انسان کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر دہر میں کوئی نہ کوئی قانون وضع کیا ہے۔ آدم کو بھیجا تو آدم کو مقنن قانون بنا کر بھیجا، آدم کو ایک قانون عطا کر کے بھیجا جس قانون کے تحت وہاں کے اس وقت کے لوگ خدا کی بندگی کرتے تھے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، تمام تر انبیاء کو خدا نے کوئی نہ کوئی قانون دے کر بھیجا ہے۔ کچھ کے قانون اساسی تھے اور کچھ کے قانون فرعی تھے، کچھ کو صحیفے عطا کیے اور کچھ کو خداوند متعال نے کتابیں اور شریعتیں عطا کیں۔ اس شریعت کو، ان کتابوں کو قانون خدا کہا جاتا ہے۔ وہ قانون خدا ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایک پروڈکٹ کے ساتھ کمپنی دیتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو جب خداوند متعال نے یہ سراپا خلق کیا تو اس سراپے کے ساتھ اس کی کتاب دی ہے، اس کتاب کے ساتھ ایک قانون دیا ہے، اور اگر کسی کو اس قانون کی سمجھ نہ آئے تو ساتھ سمجھانے والے بنا کر بھیجے ہیں جو اس قانون کو سمجھاتے ہیں کہ انسان تو نے اپنے اس سراپے کے ساتھ برتاؤ کیا رکھنا ہے، انسان تو نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو تمام تر وہ ہستیاں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہادی اور رہبر بن کے انسانوں کے لیے آئے تھے، انسان کو زندگی کا چلن سکھانے کے لیے آئے تھے، جہاں حضرت آدم آئے تھے، جہاں حضرت نوح آئے تھے، جہاں حضرت عیسیٰ و موسیٰ آئے تھے، جہاں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، جہاں انہوں نے اپنے بعد مولا امیر المؤمنین کو اپنا نائب بنایا تھا، اس اسلام کا محافظ اور دین کا نگہبان بنایا تھا، حضرت امام حسن آئے تھے، وہیں وقت ایک ایسا آیا کہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری حضرت مولا امام حسین کے کندھوں پہ آ گئی۔ ہر ایک نبی، ہر ایک وصی نے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے خدا کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، خدا کے دین کو انسانوں کے اوپر لاگو کرنے کی، انہیں اس کا پابند کرنے کی، انہیں سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح کا دور کا تقاضا تھا اس تقاضے کے مطابق انہوں نے اپنے اسلوب کو، اپنی نہج کو، اپنی تحریک کو بنایا اور آگے چلایا۔ 3 شعبان 4 ہجری کو حضرت مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور 61 ہجری 10 محرم کو امام علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس محدود سے عرصے میں امام علیہ السلام کی زندگی اس قدر وسیع و عریض اور اس قدر بلند و بالا ہے کہ آج تک لوگ امام حسین کی جہتوں کو سوچ رہے ہیں، اور حسین یہ ہے کہ
بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں، اور جن کی سمجھ میں آتے ہیں وہ بھی اتنا ہے کہ وہ امام کی کمال معرفت کو پہنچ نہیں پائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خود تعارف کروایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اپنی تحریک شروع کی، اس تحریک کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یزید سے مسئلہ کیا تھا؟ یزید کے ساتھ جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ اس بات کی تھی کہ انسانیت جو خدا نے انسان کو دے کے بھیجی تھی، وہ انسانیت کے جس پہ باقی رہنے کے لیے خدا نے اپنے قانون، اپنی کتابیں، اپنے صحیفے، اپنے نبی، اپنے معصوم، اپنے امام، اپنے وسیع بھیجے تھے خدا نے، اس کے پیرائے سے، اس کے اسلوب سے، اس کی سیدھی راہ سے انسان کو انسانیت سے بھٹکانے والے کام یزید کر رہا تھا۔ یزید اگر عام انسان ہوتا، منصب خلافت کا دعوے دار نہ ہوتا، تو وہ اسلام کا چہرہ شمار نہ ہوتا۔ اس دور میں جہاں مسلمان لوگ تھے، جہاں مومن لوگ تھے، وہاں غیر مسلم لوگ بھی تھے، اور کسی بھی حکومت کو، کسی بھی قوم کو، ملت کو پہچاننے کا طریقہ، ذریعہ اس کا حکمران ہوتا ہے، وہ اس کا سر ہوتا ہے، اس کا آئینہ، اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی قوم کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو وہ اس کے لیڈر، اس کے قائد کو دیکھتا ہے۔ تو اس دور میں، جس دور میں علم و معرفت اتنی عام نہ تھی، وہ دور کہ جس میں عیسائیوں نے اپنی عیسائیت کا بیڑا غرق کر لیا تھا، یہودیوں نے اپنے دین حضرت موسیٰ کا بیڑا غرق کر رکھا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ کا دین نیا نیا تھا، اس دور میں اسلام کا تعارف بہت اچھا ہونا چاہیے تھا۔ اسلام کا تعارف، اسلام کا چہرہ بہت واضح اور روشن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک دن ایسا آیا کہ جس دن امیر شام اس دنیا سے گیا، اور اس نے ایک ابدی لعنت یزید کی شکل میں منبر رسول پہ چڑھا دی، اور وہ اسلام کا چہرہ بن بیٹھا۔ اب وہ کہ جو اس دین کے وارث تھے، وہ کہ جو اس دین کی پہچان کروانے آئے تھے، وہ کہ جنہیں خدا نے یہ ذمہ داری عطا کی تھی کہ اس دین کا بہترین اور حقیقی چہرہ انسانوں کو دکھانا ہے تاکہ وہ قانون خدا کی طرف آ جائیں، وہ ہستیاں، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس انسانیت کے پیرائے سے ہٹانے والے اور حیوانیت کی طرف لے جانے والے شخص کے خلاف قیام کرتے۔ اگر حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ گویا حسین صرف بیعت یزید کی نہ کر رہے تھے، انسانیت حیوانیت کی بیعت کر رہی تھی۔ حضرت مولا امام حسین حقیقت انسانیت تھے، انسانیت کے اوج کمال پہ فائز تھے، اور ان کے مقابل وہ تھا کہ جو حیوانیت کے کم ترین درجوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ حسین وہ تھے کہ جو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم وہ ہیں کہ جہاں سے رسالت کا منبع ہے، جہاں سے رسالت پھوٹتی ہے، ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ ہے کہ جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ وَهَذَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، اور یہ یزید معاویہ کا بیٹا، ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، معلن بالفسق، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، وقاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ یہ تمام اس کی بد خصلتیں بیان کیں اور اپنا شرف و مقام بیان کیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ امام نے ایک مکمل قانون عطا کر دیا کہ مجھ جیسا میری اتباع کرنے والا، میری فکر رکھنے والا، صحیح الہی اور خدا کی راہ پہ چلنے والا بندہ کبھی مجھ جیسا، کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ کہ جو دین کے خلاف ہو، جو حیوانیت کو ترویج دے رہا ہو، جو منبر رسول پہ بندروں سے کھیلتا ہو، جو شراب و شباب کی محفلیں چلاتا ہو، وہ بندہ کہ جو ناچنے والیوں کے ساتھ ناچتا ہو، وہ جو کتوں کے ساتھ شکار کرتا ہو، وہ کہ جو ہر وقت نشے کی حالت میں دھت پڑا رہتا ہو، جسے دین و دنیا کا کوئی علم نہ ہو، جسے کسی رشتے کی پہچان نہ ہو، جس کی ماں نصرانیہ ہو، جس کی ماں ہی مسلمان نہیں، جس کی ماں ہی
ٹھیک نہیں، جس کی ماں ہی مسلمان نہیں اور اوپر سے اگر دیکھتے ہیں تو اس کا شجرہ نسب بھی مکمل نہیں ہے، ان تمام چیزوں والا بندہ کبھی اسلام کا چہرہ نہیں بن سکتا۔ اسلام کا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی ماں عصمتوں کی بلندیوں پہ فائز ہو، جس کا بابا علی مدافع اسلام و امیر المؤمنین ہو، جس کا نانا ختمی مرتبت ہو اور وہ خود امام البررہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہو۔ وہ ہے اسلام کا چہرہ۔ امام کے عہدہ الہی جو خدا کی طرف سے منصب تھا، اس کے ساتھ ہی یہ بات میل نہیں رکھتی تھی کہ امام علیہ السلام یزید کی بات کو مان لیتے۔ حکومت لینا امام کا مقصد نہیں تھا۔ امام کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص اسلام کا چہرہ نہ بن پائے کہ جو شخص اسلام کا چہرہ بننے کے اہل نہیں ہے، وہ شخص جو اسلام کو بدنما کر کے پیش کرے، وہ شخص جو اسلام کو اہمیت نہ دیتا ہو، وہ شخص جو دین کو مانتا نہیں ہے، وہ شخص جو رسول اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ بننے کا حق نہیں رکھتا۔ خلیفہ اموی ہونا اور بات ہے، خلیفۃ الرسول ہونا اور بات ہے۔ ایسا شخص لائق ہی نہیں اس کے کہ وہ خلیفۃ الرسول بن سکے۔ تو پھر اب بات جب اسلام پہ تھی، دین کے تعارف پہ تھی، نظام الہی کو بچانے کے لیے تھی، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو بن پایا امام علیہ السلام نے کیا۔ امام علیہ السلام کو اگر بیٹے قربان کرنا پڑے تو امام علیہ السلام نے بیٹوں کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ امام کو اگر اپنے بھائی قربان کرنا پڑے، بھائیوں کی قربانی سے امام نے دریغ نہیں کیا۔ اگر اپنے 6 ماہ کے لال قربان کرنے پڑے، امام نے 6 ماہ کے لال کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اگر بہنوں کے پردے پہ بات آئی ہے، اگرچہ امام کا دل کٹ رہا تھا، امام کا دل جل رہا تھا، امام علیہ السلام آخری وقت میں صدائیں دے رہے تھے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو سید زادیوں کے پردے بچائے۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر گئے، صرف اس لیے کہ اسلام کا وقار بلند ہو، صرف اس لیے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اور آج کی مناسبت سے چند جملے حضرت امیر مسلم کے متعلق بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام نے جب اپنی یہ تحریک شروع کی تو کوفہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے خطوط آئے، لوگوں نے امام علیہ السلام کو بار بار خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور کہا امام علیہ السلام آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس یزید کو منبر رسول سے ہٹائیں گے، اسلام کا نام اسے برباد نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی بات کی تصدیق کے لیے، ان کی بات کی سچائی کو پرکھنے کے لیے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ لیکن کوفہ والوں کی بے دردی کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے کچھ دن تو ان کا مناسب استقبال رہا، لیکن وہ لوگ کہ جو شروع دن سے، جو ازل سے کسی نہ کسی طور سے دھوکہ و غداری کرنے کے عادی تھے، کمزور تھے، کم دل تھے، بزدل تھے، وہ ابن زیاد کے کچھ لوگ لالچ میں آ گئے، کچھ اس کے خوف میں آ گئے، کچھ کو اس نے زبردستی ان کے ساتھ کر لی۔ وہ سب لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر لینے کے بعد حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، اور وقت اتنا مظلومی کا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، مغرب شروع کی تو ہزاروں کا مجمع تھا، عشاء کی آخری رکعت ختم ہوئی تو حضرت مسلم کو راستہ دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں مارے پھر رہے تھے، کوفہ کی گلیوں میں حیران و پریشان سرگرداں تھے کہ میں کہاں جاؤں، کوفہ سے نکلنے کا راستہ پتہ چل جائے، کوفہ سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ تھک ہار کر ایک چوکھٹ کے پاس بیٹھے، تھک گئے، رات ہو گئی، اندر سے خاتون نکلی، اس نے کہا جوان یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، جوان یہاں پہ نہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، خاتون میرا تو گھر ہی نہیں ہے، میں کہاں چلا جاؤں؟ کہا کہیں تو تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ کہا ہاں میرا ٹھکانہ مدینہ میں ہے، میں مدینہ سے آیا ہوں، اگر حسین کو جانتی ہو تو میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ہوں۔ اس خاتون کا نام طوعہ تھا، وہ خاتون مومنہ تھی۔ اس نے کہا میں صدقے، میں قربان جاؤں آپ کی ذات پہ۔ اس نے پانی پیش کیا، حضرت مسلم کو گھر میں لے گئی۔ اب یہ غیرت کا شہنشاہ تھا، ان کو گوارا نہ تھا کہ ان کی وجہ سے کوئی اس طوعہ کے گھر میں در اندازی کرتا۔ اگلا دن اس
اس طرح کا چڑھا کہ حضرت مسلم کی خبر اس وقت کے گورنر کو ہو گئی۔ اس نے اپنے گماشتے بھیجے جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو قید کرنے کے لیے طوع کے گھر کو احاطہ کر لیا، طوع کے گھر کو گھیر لیا۔ کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی حضرت مسلم پہ لکڑیوں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے۔ ایک انداز میں ایک مخصوص طرح سے حضرت مسلم کو گھیر لیا۔ جب خدا کا یہ شیر تھک گیا، چہرے پہ زخم تھے، جسم پہ زخم تھے، تھک ہار کے ایک شخص کے اس وعدے پہ گرفتاری دے دی کہ میں تجھے معاف کروا لوں گا، میں تیری جان بخشوا لوں گا، میں تیرے ساتھ معاہدہ کروا لوں گا۔ پتہ تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حجت تمام تھی، اتمام حجت تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو قید کیا، لے گئے ابن زیاد کے سامنے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، اور سلام کرتے بھی کیسے؟ خاندان اہل بیت کے فرد تھے، صاحب غیرت تھے، صاحب حمیت تھے۔ کسی بد نسل کو اور بد حسب کو اس انداز سے عزت دینا ان کے شایان شان نہ تھا۔ اس نے کہا، مسلم، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت مسلم نے اپنی غیرت کے ساتھ، اپنی حمیت کے ساتھ سر کو بلند کر کے کہا، لیس امیری سوى الحسین، حسین کے علاوہ مجھ مسلم کا کوئی امیر ہی نہیں۔ یزید ابن زیاد کو اس کی اوقات دکھائی، اس کے بارے میں جو حضرت مسلم بن عقیل نے بیان کیا وہ کتب تواریخ میں موجود ہے۔ ابن زیاد کو اس بات کا بڑا برا لگا، ابن زیاد کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تنگ آ کر، جلا کر اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم دے دیا، اور یہ سفیر حضرت امام حسین اپنی تمام تر شجاعت و بہادری کے ساتھ، اپنے تمام تر جذبے اور تمام تر اخلاص کے ساتھ دارالامارہ کی چھت سے سر قلم کروا کے کوفہ کی زمین پہ آ گئے، اور آنا اس انداز سے ہوا کہ سر بعد میں پھینکا گیا، دھڑ پہلے زمین پہ آ گیا، اور ان کے پیروں میں رسیاں ڈال کے کوفہ کے شہروں اور گلیوں اور بازاروں میں پھرایا گیا، ان کی لاش کی توہین کی گئی۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ تھیں جو دین کا صحیح تعارف کروانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کر رہی تھیں۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کی حقیقی معرفت عطا کرے، ہمیں انسانیت پہ باقی رہنے کی توفیق دے، اور حیوانیت اور یزیدیت سے دور ہو جانے کی توفیق دے۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔